علیک بین یدی الجنہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اے ابو ہریرہ تم نے کون سا عمل کیا کہ جو میں نے معراج کی شب جنت میں تیری جوتیوں کی آہٹ میں نے اپنے آگے سنی, جوتیوں کی آہٹ میں نے اپنے آگے سنی. اس کے بعد حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ نبی کی بارگاہ میں حاضر تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے پوچھا یا ام حلق من حاجت, اے چچا جان کوئی حاجت ہو تو بیان کرے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں میں نے نبی کی بارگاہ میں کہا یا رسول اللہ دل میں تو ایک بات آتا ہے کہ میں آپ سے سوال کروں, لیکن یا رسول اللہ یہ 40 سال پہلے کی بات ہے, 40 برس پہلے کی بات ہے, شاید آپ کو یاد ہو کہ نہ ہو. اللہ کے رسول حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا, مسکرانے کے بعد فرماتے ہیں چچا جان جب آپ نہیں بھول سکتے میں تو نبی ہوں, میں کیسے 40 سال کی بات کو بھول جاؤں گا, میں تو نبی ہوں میں کیسے بھول جاؤں گا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کی عمر شریف صرف 40 دن کی تھی, آپ کی عمر شریف صرف 40 دن کی تھی. کس کی عمر؟ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی 40 دن کی صرف عمر تھی. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ پنگھوڑے میں باندھے ہوئے تھے, لیکن یا مگر رأیتو کا تو خاطب القمر, یا رسول اللہ میں نے آپ کو چاند سے گفتگو کرتے ہوئے دیکھا, یا رسول اللہ میں نے آپ کو چاند سے گفتگو کرتے ہوئے دیکھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے چچا جان اسی راز کو جاننا چاہتے ہو کہ میں چاند سے گفتگو کیا کر رہا تھا, بلکہ یا رسول اللہ اسی گفتگو کو بتا دیا جائے. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے تکلیف ہو رہی تھی, میں نے ارادہ کیا کہ میں روؤں, تو چاند نے منع فرمایا اے کملی والے مصطفیٰ رونا نہیں, اے مصطفیٰ جان رحمت رونا نہیں, اگر تمہاری آنکھ کے آنسو ایک قطرہ بھی زمین پر گر جائے تو قیامت تک کے سبزہ پیدا نہیں ہوگا. میں نے امت کی شفقت کی خاطر نہیں رویا, میں نے امت کی شفقت کے خاطر نہیں رویا. اس کے بعد حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جانے لگا. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے چچا جان یہ کیا بات پوچھے ہیں, آئیے ایک بات اور بتا دوں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ارشاد فرماتے ہیں میں زانوئے ادب ہو کر کے بیٹھ گیا. جب ہو کر کے بیٹھا تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ لقد کنت اسمع سجود القلم علی اللہ محفوظ وانا فی ظلمت احشائن وانا سجود القمر امام العرش وانا فی ظلمت احشائن. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قسم ہے اس پروردگار عالم کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے. پروردگار عالم جب لوح محفوظ پر تقدیر کی قلم چلا رہا تھا تو اس قلم کی آواز اپنی ماں کے پیٹ میں سن رہا تھا, اس قلم کی آواز چلنے کی آواز میں اپنی ماں کے پیٹ میں سن رہا تھا. اور جب ملائکہ فرشتے جو ہیں عرش عظیم کے آگے سجدہ کر رہے تھے ان کی تسبیح کی آواز میں اپنی ماں کے پیٹ میں سن رہا تھا. وہ ہمارا نبی جو 500 برس کی دوری سے آسمان کے کھلنے کی آواز, کھڑکی کھلنے کی آواز سن لے, جو 3500 برس کی دوری سے آسمان کی چڑچڑانے کی آواز سن لے, میرا وہ نبی جو لاکھوں میل کی دوری سے حضرت بلال کی جوتیوں کی آواز جنت میں اپنے آگے سن لے, ہمارا وہ نبی جو شکم بادر میں رہ کر کے کروڑوں برس میل کی دوری سے لوح محفوظ پر تقدیر الہی کی قلم جب چلائے تو اس قلم کی آواز کو سن لے. عرش عظیم کی آگے اللہ کی تسبیح و تحلیل کیا جائے تو ملائکہ کی تسبیح و تحلیل کی آگے جو ہے تسبیح و تحلیل کی آواز شکم کے ماں کے پیٹ میں سن لے تو وہ ہمارا نبی پیدا ہونے کے بعد مدینے میں اپنے غلاموں کی آواز کیوں نہیں سنتا ہوگا, کیوں نہیں سنتا ہوگا. پڑھیے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد ماد الجود والکرم والہ وصحبہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. انسان گمراہ جو ہوا وہ قرآن پڑھ کر کے, انسان جو گمراہ ہوا وہ قرآن پڑھ کر کے, بت نہیں پوچھ کر کے گناہ گار ہوا. وہ گمراہ اسے نہیں کہتے ہیں جو بت کو پوجے, گمراہ اس کو نہیں کہتے, اس کو کافر کہتے ہیں, وہ پیدا ہی ہوا ایسا. تو جو بت پوجے اسے کافر کہتے, اسے گمراہ نہیں کہتے ہیں. گمراہ اسے کہتے ہیں کہ جس دین میں آیا جس کو مانا اس سے پھر گیا, اسی کا نام گمراہ ہے.
اسی کا نام گمراہ ہے. اور انسان بت پوچھ کر کے گمراہ نہیں ہوا، قرآن پڑھ کر کے گمراہ ہوا. جبکہ قرآن کا اعلان ہے ہدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا. تو جب میرا قرآن رہبر ہے، بتانے والا میری رہبری کرے گا، جب قرآن میرا گائیڈ ہے، جب گائیڈ کرنے والا ہے، تو اس کے رہتے ہوئے ہم گمراہ کیسے ہو گئے؟ اس کے رہتے ہوئے ہم گمراہ کیسے ہو گئے؟ قرآن نے ارشاد فرمایا ہدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا، لوگوں کی گائیڈنگ کرنے کے لیے آیا، لوگوں کی رہنمائی کے لیے آیا. تو قرآن جب ہمارا رہبر ہے تو ہم پھر گمراہ کیسے ہو گئے؟ اب سوال سنیں. ہارمونیم سبوں نے دیکھا ہوگا. مثال دیجئے، میں کہا نا کہ جو بات سمجھ میں نہیں آوے میں دلیل دوں گا. کتاب لانے کی ضرورت نہیں ہے. مشکات شریف آپ کو ہم پڑھا نہیں سکتے، آپ کو ہم قواعد پڑھا نہیں سکتے. بہت سے مجمع کے اندر یہ ہوتا ہے، جیسے جنازہ رکھ دیا گیا، اے امام صاحب تھوڑا سا جنازہ کی نیت بتا دیجئے. ابے پگلا 1 منٹ میں یاد ہو جائے گا تمہیں. ارے پگلا کہیں کا 1 منٹ میں یاد ہو جائے گا. عید کی نماز میں امام صاحب تیری نیت بتا دیا، ارے کیا یاد ہوگا پاگل کہیں کا. 1 منٹ میں یاد ہو جائے گا. امام اگر بتا دیا نیت یاد ہو جائے گی؟ یاد نہیں ہو پائے گی. پہلے سے تیاری کرنی ہوگی. تو ہارمونیم آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا. تو ہارمونیم میں آواز ہے کہ نہیں ہے؟ پہلے اس چیز کو آپ سمجھیں. آواز ہے نا؟ تو اس کے بٹن میں آواز ہے؟ نہیں. ہارمونیم کے بٹن میں آواز کبھی نہیں ہوتی. ہارمونیم کے بٹن کو آپ لاکھ دبائیں گے، ہارمونیم سے آواز نہیں نکلتی. ہارمونیم کی آواز، ہارمونیم کے جو پردے ہیں، جو پردہ ہلایا جاتا ہے تو اس ہوے سے آواز آتی ہے. تو اس ہوے سے کون سی آواز آتی ہے؟ تو ہارمونیم میں جو ہے بہت سارے بٹن ہیں. کسی میں کچھ آواز ہے، کسی میں کچھ آواز ہے، کسی میں کچھ آواز ہے. تو جس بٹن کا قبضہ اس ہارمونیم کے پردے کے ہوے پر جس کا قبضہ ہوگا، اس ہارمونیم کے ہوا سے اس بٹن کا وہی بول بولے گا جس کا قبضہ ہوگا. جس بٹن کا قبضہ اس ہوے پر ہوگا، اس ہوے سے وہی بول بولے گا، دوسرا بول نہیں بول سکتا. اسی طریقے سے انسان کے دل و دماغ میں 2 پردہ ہیں. انسان کے دل و دماغ میں 2 پردہ ہیں. ایک پردہ رحمانی اور ایک پردہ شیطانی. ایک پردہ رحمانی اور دوسرا پردہ شیطانی. جب رحمانی پردہ غالب ہوتا ہے، جب رحمانی پردہ کا دل و دماغ پر قبضہ ہوتا ہے، جب رحمانی پردہ میرے دل و دماغ پر قبضہ کر لیتا ہے، تو قرآن کی ہوا سے ایمان بولتا ہے. قرآن کی ہوا سے ایمان بولتا ہے. اور جب شیطانی پردہ قبضہ کر لیتا ہے دل و دماغ پر، تو قرآن کی ہوا سے کفر بولتا ہے. قرآن کی ہوا سے جو ہے وہ کفر بولتا ہے. تو یہ قرآن کا قصور نہیں ہے، میرے پردے کے قصور ہے. بارش سے کہیں لالا اگتا ہے، کہیں خار نکلتا ہے، وہ بارش کا قصور نہیں، وہ زمین کا قصور ہے. انسان جو ہے گمراہ قرآن پڑھ کے. اچھے یہ بتائیے، ترجمہ سب آدمی پڑھتا ہے، آپ کو پتا نہیں؟ کسی کی بھی ترجمہ اٹھا کے پڑھ لیتے ہیں. جیسے قل هو اللہ احد، ترجمہ ہے اللہ ایک ہے. صحیح ہے نا؟ صحیح ہے؟ بتائیے ہاں یا نہ بتائیے. میں کہا نا کہ واقعہ نہیں بیان کروں گا، جو دھوکے میں ہے اس دھوکے کو آپ دور کر لیں. واقعہ نہیں بیان کروں گا. قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے. صحیح ہے؟ بولیے آپ لوگ، اللہ ایک ہے نا؟ صحیح ہے نا؟ اللہ ایک ہے، یہ صحیح ہے، لیکن اس کا ترجمہ اور مقصد صحیح نہیں ہے. اس کا ترجمہ اور مقصد صحیح نہیں ہے. قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے. اللہ تو ایک ہے، اللہ تو دو ہے نہیں، لیکن اس کا مقصد صحیح نہیں ہے، یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے، لیکن اللہ ایک ہے. آپ کہیں گے کہ ترجمہ صحیح ہے، کہہ رہے کہ اللہ ایک ہے، ترجمہ صحیح نہیں، جبکہ ترجمہ یہی ہے. ترجمہ یہی. تو اب میں آپ کو بتا دوں، ایک ترجمہ کر دیا قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے. میں کہہ رہا ہوں یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے، جبکہ اللہ ایک ہے. تو بس ایک پھر دلیل دے رہا ہوں، آپ سمجھ لیجئے. قرآن آپ جب خریدیں تو آپ سمجھ لیجئے کہ قرآن خریدیں گے تو کون سا ترجمے کی قرآن آپ خریدیں گے.
کون سے قرآن جس کا ترجمہ صحیح ہو وہ خریدیں گے، وہ نام میں بتا دوں گا. اب آپ سے میں پوچھتا ہوں، ابھی میں غازی پور سے چل کر کے آیا، میں نے ماموں کو یہ کہا کہ ملیا باغ میں گولی چلی ہے. ملیا باغ میں گولی چلی، ماموں سے میں نے کہا. تو ماموں ہم سے دو سوال کریں گے کہ بھگنا یہ بتا کہ کسی سے سنے ہو یا دیکھے ہو؟ کسی سے سنے ہو یا دیکھے ہو؟ دو سوال ہوں گے نا، ہم سے دو سوال ہوں گے. سنے ہو یا کسی دیکھے ہو یا کسی سے سنے ہو، دو سوال ہوں گے ہم سے. تو اللہ ایک ہے، کس نے کہا اللہ ایک ہے؟ گواہ پیش کرو، گواہ پیش کرو. کس نے کہا کہ اللہ ایک ہے؟ بغیر گواہ کے مقدمے خارج ہو جاتے ہیں، بغیر گواہ کے مقدمے خارج ہو جاتے ہیں. آخر کس نے کہا کہ اللہ ایک ہے؟ گواہ پیش کرو. کس نے کہا کہ اللہ ایک ہے؟ لیکن اس نے ترجمہ کیا ہے قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے. اس نے ترجمہ کیا ہے گواہ کو نکال کر کے. امام احمد رضا نے یہ ترجمہ کیا ہے قل هو اللہ احد. اے محبوب آپ کہہ دیجیے اللہ ایک ہے. اب کون سا ترجمہ صحیح ہوا؟ گواہ کی بے گواہ کا؟ گواہ کا نا، بغیر گواہ کے مقدمہ نہیں چلتے. تو جب آپ کوئی طرح کی